اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غنی الوار بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے: تحقیق المقام ان التحدید تصویر و تنقیص لصورت المحدود فی الذہن ولا حکم فیہ اصلا فالحاد انما ذکر المحدود لیتوجہ الذہن الی ما هو معلوم بوجہ ما ثم یتسم فیہ صورت اخرى اتم من الاولى لا لیحکم علیہ بالحد اذ لیس هو بصدد تصدیق بثبوتہ لہ فما مثلہ الا کمثل النقاش الا ان الحاد ينقص في الذہن صورة عقلیہ هذا ينقص في اللوح صورة محسوسہ كما أنه إذا أخذ النقاش يرسم فيه نقصا لا يتوجه عليه منع بل لم يكن له معنى كذلك الحال في صورة التحديد غاية أنه يفهم من الحد ضمنا الحكم بأن هذا حد وذلك محدود فورد المنع المذكورة إنما هو باعتبار هذا الحكم الضمني فما يجري على ألسنة القوم من إنا لا نسلم أنه حد له منع ذلك الحكم الضمني۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے، پھر اس کی تشریح۔ مقام کی تحقیق یہ ہے کہ بے شک تحدید کیا ہوتی ہے؟ ایک صورت بنانا ہوتا ہے اور ذہن میں محدود کی صورت کی نقش و نگار ہوتی ہے۔ ولا حکم فیہ اصلا، اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ تو حاد نے ذکر کیا محدود کو تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے اس شے کی طرف جو من وجہ معلوم ہے، پھر اس میں ایک دوسری صورت کی تصویر بناتا ہے جو پہلی صورت سے اتم ہوتا ہے، نہ کہ تاکہ اس پر حد کا حکم لگایا جائے، اس لیے کہ اس کے ثبوت کی تصدیق کے در پہ نہیں ہے۔ تو اس کی مثال نہیں ہے مگر نقش و نگار کرنے والے کے مثل، مگر حاد جو ہے ذہن میں صورت معقولہ کی نقش و نگار تصویر بناتا ہے اور یہ تختی میں صورت محسوسہ کی نقش و نگاری کرتا ہے۔ تو جیسے کہ نقاش اس تختی میں نقش بنانا شروع کر دیا تو اس پر منع وارد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے منع کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے حاد تحدید کی صورت میں تو زیادہ حد سے سمجھا جائے گا، ضمناً حکم بئی طور کی حد ہے وہ محدود ہے، تو منع مذکور وارد ہوگا جزء نصف کے اسی حکم ضمنی کے اعتبار سے، اور قوم کی زبان پر جو جاری ہے کہ من انہ لا نسلم، یعنی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس کے لیے حد ہے، تو اسی حکم ضمنی کو پر منع وارد کرنا ہے۔ بچوں، تحقیق المقام سے ما قبل ماتن نے کہا ہے
چونکہ تعریف حقیقی دعوے ضمنیہ پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اس پر تینوں سوال وارد ہوتے ہیں، اور ان دعویٰ کو نظر انداز کر دیا جائے تو تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے شارح نے دعوے ضمنیہ نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض وارد نہ ہونے کی وجہ بتا دی کہ تحدید در حقیقت ذہن میں محدود کی صورت کشی اور نقش و نگار کرنا ہے۔ تحدید اس میں حکم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس پر منع بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی کا کوئی نقش وغیرہ بنا رہا ہے تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے مسلم نہیں کہ تو نقش کر رہا ہے، تو مد مقابل کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ نقش تو وہ بنا ہی رہا ہے۔ تو تعریف بھی اسی طرح ذہن میں منظر کشی اور صورت گری ہوتی ہے، لہذا اس پر بھی منع لا حاصل ہے۔ مصنف نے کہا فالحال انما ذکر المحدود، یہاں سے شارح در اصل دو اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ حد میں حکم نہیں ہوتا، اس لیے اس پر اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ حد میں حکم ہوتا ہے۔ مثلا انسان کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے الانسان حیوان ناطق، تو یہاں انسان کے لیے حیوان ناطق کا ثبوت ہے تو یہ حکم ہے، لہذا آپ کا کہنا یہ درست نہیں کہ حد میں حکم نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کچھ معلومی ہوتی ہے تو اس کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ تو شارح نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیا فالحال انما ذکر المحدود، محدود سے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ محدود کو ثبوت حکم کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں تصدیق مقصود ہوتی ہے، بلکہ محدود کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ذہن اس کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اس محدود کا کچھ نہ کچھ علم تو ہو، تبھی اس کی تعریف اور منظر کشی کی جا سکتی ہے، ورنہ طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے تعریف سے پہلے محدود کا دھندلا سا تصور ہوتا ہے، اسے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کر کے اسے اس کے دھندلے تصور کو نکال کر واضح اور روشن کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ تعریف سے پہلے بھی محدود کچھ معلوم ہوتا ہے مگر ناقص معلوم ہوتا ہے، اور تعریف کے بعد وہ اتم اکمل طریقے سے معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے من وجہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تعریف کر کے اسے من کل الوجوہ معلوم کر لیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو تعریف صورت گری کی طرح ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ صورت گری میں خارج میں نقش و نگار کیا جاتا ہے اور تعریف میں ذہن میں نقش و نگار ہوتا ہے۔ تو جیسے نقش و نگار بناتے ہوئے اس پر منع درست نہیں، اسی طرح دعوے ضمنیہ کو نظر انداز کر کے تعریف پر منع وارد کرنا بے مقصد اور غیر صحیح ہے۔ ہاں البتہ تعریف میں ضمناً حکم سمجھا جاتا ہے، مثلا ھذا حد وغیرہ، تو اس لحاظ سے یہاں اسولہ مذکورہ وارد ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس تعریف کا حد ہونا ہمیں مسلم نہیں، وہ در حقیقت اسی ضمنی حکم کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ضمنی حکم ھذا حد ہے جو تعریف سے سمجھا جا رہا ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے فلما ورد سائل المنوع
فیجاب بما علم طریقہ من بیان صحت النقل والاثبات و تغییر الاصل وکان الاولی ان یقول بطریق علم لأن الجواب المذکور انما یکون بطریق المعلوم واستصعب الجواب عن بعض الاعتراض عن المنع فی الحدود الحقیقیہ لأن الجواب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة ذلك في الحقيقة متوقف على الاطلاع على الذاتيات وذلك في غاية الصعوبة كما صرح به ابن سینا في كتابه دون الاعتباریہ كاللفظیہ فإن الحدود الاعتباریہ لاستلزامها الحکم بأن هذا حد له في الاصطلاح تمنع أيضا كما تمنع اللفظية لاستلزامها الحكم بأن هذا معنى في اللغة. مناظر شریعہ کے عبارت کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس کی تشریح ہوگی جب سائل وارد کرے منع کو فیجاب بما علم طریقہ تو جواب دیا جائے گا اسی طریقے سے جس کا طریقہ جان لیا گیا. وہ کیا طریقہ جانا گیا ہے؟ یعنی من بیان صحت نقل کو بیان کر کے یا مدعا کو ثابت کر کے یا اصل میں تغیر کر کے. وکان الاولا مصنف پر بہتر یہ تھا کہ مصنف یہ کہتے بے طریق علما، ایسے طریقے سے جو جان لی گئی. لأن الجواب انما یکون بطریق المعلوم، کیونکہ جواب طریق معلوم سے ہوتا ہے. استصعب الجواب یعنی جواب مشکل ہے ان بعض الارادات، بعض اعتراضات کا جواب مشکل ہے. عن المنع مراد لیتا ہوں میں حدود حقیقیہ میں منع وارد کرنے کی صورت میں اعتراض کا جواب مشکل ہے. کیوں؟ لأن الجواب عن المنع، کیونکہ منع کا جواب مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے ہوگا. وذالک فی الحقیقہ، اور یہ حقیقت میں موقوف ہے ذاتیات کے اطلاع پانے پر، اور ذاتیات پر اطلاع پانا بہت مشکل ہے. کما صرح ابن سینا، جیسا کہ ابن سینا نے تصریح کی اپنی کتاب میں فی کتابیں. دون الاعتباریہ، نہ کہ حدود اعتباریہ جیسے کہ لفظیہ. فإنہا، اس لیے کہ وہ یعنی حدود اعتباریہ لے استلزام حل حکم، اس کے حکم کے مستلزم ہونے کی وجہ سے بیں طور کہ یہ اس کے لیے حد ہے اصطلاح میں، تو نیز منع وارد کیا جائے گا جیسے کہ حدود لفظیہ پر منع وارد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب حکم کو مستلزم ہے بیں طور کہ یہ اس کا معنی ہے لغت میں. ولا یخفی انہ کان اولا، بچوں یاد رکھو فلما ورد السائل، عبارت نکال کر سارے نے یہ بتایا کہ فیجابو پر جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، فیجابو کی شرط محذوف ہے، تو اس لیے مصنف نے کہا فلما ورد السائل فیجابو. یہاں سے ماتن یہ بتاتے ہیں کہ جب سائل دعوی ضمنیہ کی وجہ سے اعتراض کرے گا تو حد بیان کرنے والا ما قبل مذکور طریقوں کے مطابق اسے جواب دے گا. اگر سائل صحت نقل کا مطالبہ کرے گا تو حد بیان کرنے والا نقل پیش کرے گا، لیکن حد بیان کرنے والا نقل تب پیش کرے گا اگر حد نے کسی شے کی اصطلاحی تعریف کی ہو. تو سائل کے جواب میں حد یہ کہے گا کہ مصطلحین نے اس کی تعریف جو کی ہے وہ
فن کے فلاں کتاب میں موجود ہے، یا حال یعنی ہر بیان کرنے والا تعریف حقیقی کو ثابت کرے گا، یا ہر بیان کرنے والا اپنی پہلی تعریف کو تبدیل کر دے گا، جس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ کان الاولیٰ، یہ یہاں ماتن پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حاد ایسی چیز کے ساتھ جواب دے گا جس چیز کے طریقے معلوم کیے جا چکے ہیں، تو جواب تو طریقوں سے ہوتا ہے نہ کہ شے سے، لہذا ماتن کو بما علما طریقوں کے بجائے بطریقین علما کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ما قبل طریقے معلوم ہوئے نہ کہ شے۔ مصنف نے کہا وستصعب قولہ الجواب، ماتن نے کہا حدود حقیقیہ پر اگر منع وارد کیا جائے تو اس کا جواب مشکل ہے، اسی کو کہا استصعب جواب مشکل ہے۔ قولہ الجواب، یہاں سے شارح نے ایک تو استصعب کی ضمیر کا مرجع بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ حدود حقیقیہ پر جس اعتراض کا جواب دینا مشکل ہے وہ منع ہے۔ لأن الجواب عن المنع، ماتن نے صرف یہ بتایا تھا کہ حدود حقیقیہ پر منع کا جواب مشکل ہے، لیکن جواب کے مشکل ہونے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ لأن سے شارح نے جواب کے مشکل ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ منع کا جواب اس لیے مشکل ہے کہ دراصل مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، اور مقدمہ ممنوعہ کا ثبوت محدود کی ذاتیات کے جاننے پر موقوف ہے، اور شے کی ذاتیات کو در حقیقت خالق ہی جانتا ہے۔ ابن سینا نے خود اپنی کتاب میں اس بات کی تصحیح کی ہے کہ شے کی ذاتیات اور ماہیت کا جاننا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حیوان ارض عام ہو اور معاشی جنس ہو، ناطق خاصہ ہو، ظاہر فصل قریب ہو۔ حیوان اور معاشی میں کسی کے جنس یا ارض عام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح ناطق اور ظاہر میں سے کسی کے فصل یا خاصہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مصنف نے کہا دون الاعتباریہ، یہاں سے ماتن اور شارح یہ بتا رہے ہیں کہ تعریفات اصطلاحیہ اور لفظیہ پر منع کا جواب مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر معنی اصطلاحی تعریف پر منع وارد کرے گا کہ میں نہیں جانتا تو حاد اسے کتاب کے حوالے سے بتا دے گا، اور اسی طرح اگر معنی تعریف لفظی پر منع وارد کرے گا تو حاد اسے لغت کا حوالہ دے دے گا، اس لیے اعتباریہ پر اعتراض کا جواب دینا مشکل نہیں ہے۔ مصنف نے کہا فإنہا لاستلزام الحکم، یہاں سے یہ بتایا کہ اصطلاحی اور لفظی تعریف پر منع اس لیے وارد ہوتا ہے کہ یہ حکم کو مستلزم ہے۔ لا یخفا، بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد کریم الواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ولا یخفا انہ کان الاولیٰ علی تقدیر رجوع ضمیر استصعب الی الجواب علی ما نقل عنہ قدس سرہ ان یقول فإنہ یسأل فیہا بمجرد نقل الی آخرہ، ولو رجع ضمیر استصعب الی المنع اتضح الامر بلا تکلف غایتہ انہ یرد علیہ انہ لا صعوبۃ فی المنع انما ہی فی جوابہ بالجملۃ ھذا الکلام لا یخلو عن نوع خدشۃ۔ مناظر رشیدیہ کے عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ پوشیدہ نہیں ہے کہ اولا تھا، بہتر یہ تھا استصعب کی ضمیر کے لوٹانے کی تقدیر پر جواب کی طرف اس بنیاد پر جس کو مصنف رحمہ نے نقل کیا ہے، یہ کہ کہے کہ یہ
اس میں آسان ہے جواب محض نقل کر دینے سے الآخر۔ اگر اس تو سوا کی ضمیر کو لوٹایا جائے منع کی طرف تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے بلا تکلف۔ زیادہ اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ منع میں صعوبت نہیں ہے، جز نصف کے جواب میں صعوبت ہے، جواب مشکل ہے۔ خلاصہ کلام، یہ کلام مصنف کا یہ کلام ایک قسم کے خدشات سے خالی نہیں۔ لا یخفا سے یہاں سے سارے ماتن پر ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں، مگر اعتراض سے پہلے ایک تمہید ہے کہ اس تو سوا کی ضمیر مستتر کا مرجع میں دو احتمال ہیں، اس کا مرجع یا جواب ہے یا منع ہے۔ اب اس تمہید کے بعد اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن نے منہیہ میں لکھا یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع جواب ہے، تو اگر ضمیر کا مرجع جواب ہو تو دون الاعتبار یا تک عبارت کا مطلب ٹھیک ہے، لیکن فَإِنَّهَا لِاسْتِلْزَامِ الْحُكْمِ والی عبارت درست نہیں، کیونکہ عبارت تو اس بات کی دلیل ہے کہ تعریف اصطلاحی اور لفظی پر منع وارد ہو سکتا ہے، حالانکہ ماقبل کلام منع وارد ہو سکتے ہیں یا منع وارد نہیں ہو سکنے میں نہیں ہے، بلکہ جواب کے مشکل اور آسان ہونے میں ہے۔ اگر اس تو سوا کی ضمیر مستتر کا مرجع منع ہو تو فَإِنَّهَا لِاسْتِلْزَامِهَا الْحُكْمَ والی عبارت تو درست ہوگی، کیونکہ فَإِنَّهَا والی عبارت تو تعریف اصطلاحی اور لفظی پر منع وارد ہونے کی دلیل بن رہی ہے، لیکن اب ماقبل والی عبارت کا مطلب درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ ماقبل والی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تعریف حقیقی پر منع وارد کرنا مشکل ہے اور تعریف اصطلاحی اور لفظی پر منع وارد کرنا مشکل نہیں ہے، حالانکہ تعریف حقیقی پر منع وارد کرنا تو مشکل نہیں ہے، بلکہ منع کا جواب کیا ہے مشکل ہے۔ يُدْفَعُ الْمَنْعُ الْوَارِدُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ النَّقْلِ مِنْ أَهْلِ الْاصْطِلَاحِ كَمَا يُدْفَعُ الْمَنْعُ الْوَارِدُ عَلَى اللَّفْظِيَّةِ بِالنَّقْلِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أو وجہ استعمال من العلاقہ بین المراد و بین المعنی المصطلح او بیان ارادت بین یقال لا نرید ما یفهم من ظاہر لفظ بل نرید معنی آخر۔ اور منع جو اس پر وارد ہوگا اس کو دفع کیا جائے گا اہل اصطلاح کے محض نقل کر دینے سے، جیسے کہ منع تو لفظیہ پر وارد ہوتا ہے دفع کیا جاتا ہے نقل اہل لغت کے نقل سے یا استعمال کی وجہ سے، یعنی مراد اور معنی مصطلح کے درمیان علاقہ بیان کر دینے سے، یا ارادہ کو بیان کر کے بیں طور کے کہے کہ ہم مراد نہیں لیتے ہیں جو ظاہر لفظ سے معنی سمجھا گیا ہے، بلکہ ہم دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ یدفع قولہ المنع الوارد علیہا، ما قبل یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تعریف حقیقی پر وارد منع کا جواب دشوار ہے اور تعریف اعتباری اور لفظی پر وارد منع کا جواب مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اب یہاں سے ماتن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسری دونوں تعریفوں پر منع کے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اصطلاحی تعریف کتاب سے دکھا دے گا، جیسے کہ تعریف لفظی میں لغت کی کتاب دکھا دے گا، اور جواب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اصطلاحی تعریف نہیں کی ہے،
بلکہ اس کی تعریف کی ہے جس کا اصطلاحی تعریف کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اصطلاحی تعریف کے مترادف ہے۔ اور جواب کا تیسرا طریقہ یہ بتائے گا کہ ہاتھ کہے گا کہ لفظ سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ معنی میری مراد نہیں بلکہ میری مراد کوئی اور معنی ہے جس کو ان الفاظ کے ساتھ ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا فصل بسیط ہے، مرکب نہیں، ورنہ تسلسل لازم آئے گا کیونکہ اس کی تعبیر مرکب سے کی جاتی ہے، جیسے کہ ناطق کی تعریف مدرک الکلیات والجزیات۔ یہ تعریف مرکب ہے لیکن ناطق کی جز نہیں، لیکن ناطق کی تعریف ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ دیگر الفاظ سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کی تعبیر ہوا علم لذات واجب الوجود الی آخرہ کے الفاظ سے ہی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کے اجزاء نہیں۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد عالم غریب نواز بول رہا ہوں۔ وعلم ان اطلاق المنوع یعنی المنع والنقض والمعارضہ وجاء فی کلامہم اطلاق لفظ المنع علی کل واحد منہا ہناک یعنی علی الاسولۃ واردت علی الحدود بطریق الاستعارۃ المصرحۃ باعتبار تشبیہ بالمصطلحات ويحتمل الحقیقیہ بناء على ان الالفاظ المذکورة كما انها موضوعة للمعانی المشہورة يحتمل ان تكون موضوعة لتلك المعانی ايضا كذا نقل عنه قدس سره۔ بچوں یہ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وعلم جان لو تم ان اطلاق المنوع یعنی منوع کا اطلاق، منوع کا مطلب یعنی منع نقض معارضہ کا اطلاق، وجاء فی کلامہم اور مناظرین کے کلام میں آیا ہے کہ اطلاق لفظ المنع، لفظ منع کا اطلاق علی کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے، یعنی منع پر بھی، نقض بھی، معارضہ پر بھی۔ یہاں یعنی مراد لیتے ہیں ان سوالوں پر جو وارد ہوتی ہیں حدود پر بطریق استعارہ مصرحہ بے اعتبار تشبیہ بالمصطلحات، اس کے تشبیہ دینے کے اعتبار سے حدود مصطلحات سے، اور احتمال رکھتا ہے حقیقی معنی کا بھی بنا کرتے ہوئے الفاظ المذکورہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ الفاظ مذکورہ جیسا کہ وضع کیا گیا ہے معنی مشہورہ کے لیے، یحتمل ان تکون موضوعۃ لتلک المعانی، احتمال رکھتا ہے کہ ان معانی یعنی نقض اور معارضہ کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو۔ نیز قضا نقل عنہ قدس سرہ، ایسے ہی مصنف رحمہ سے منقول ہے۔ بچوں یاد رکھو وعالم سے مصنف رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان اطلاق المنوع، وعالم ان اطلاق المنوع، یہاں سے ماتن اور سارے یہ بتاتے ہیں کہ منع اور نقض اور معارضہ میں سے ہر ایک کو منع کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال منع کی دو قسمیں ہیں، ایک ان سوالوں کو بھی منع کہا جاتا ہے جو دلیل یا دلیل کے مقدمہ پر وارد ہوں، اور دوسرا ان سوالوں کو بھی منع کہا جاتا ہے جو حدود پر وارد ہوں، لہذا منع کے لفظ کا استعمال مشترک ہوا۔ تو ماتن نے ان دونوں اطلاقات کا فرق بتایا کہ دلیل یا مقدمہ دلیل پر وارد ہونے والے اعتراض کو منع کہنا حقیقت ہے، اور حدود پر ہونے والے اعتراض کو منع کہنا استعارہ اور مجاز ہے، اور حقیقی مجازی معنی میں کسی علاقہ کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ علاقے تشبیہ کا ہوگا یا غیر تشبیہ کا۔
اگر غیر تشبیہ کا علاقہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، اگر تشبیہ کا علاقہ ہو تو اسے استعارہ یا مجاز مستعار کہتے ہیں۔ تو ماتن نے بتایا کہ یہاں استعارہ ہے۔ مصنف نے کہا الاستعارہ مسرح، کیونکہ استعارہ کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس لیے شارح نے بتایا کہ یہ استعارہ مسرح ہے۔ استعارہ مسرح یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بہ کا ذکر صراحتاً ہو اور مراد مشبہ ہو۔ تو یہاں بھی دلیل اور مقدمہ دلیل پر وارد ہونے والے منو یہ مشبہ بہ ہیں، اور حدود پر وارد ہونے والے منو مشبہ۔ تو ذکر ہے مشبہ بہ کا اور مراد ہے مشبہ، تو یہ استعارہ مسرح ہوا۔ مصنف نے کہا یحتمل حقیقت الی آخرہ۔ شارح نے یہ بتایا کہ ماتن نے کہا ممکن ہے کہ جیسے دلیل اور مقدمہ دلیل پر ہونے والے اعتراض پر منع کا اطلاق حقیقی ہے، اسی طرح حدود پر ہونے والے اعتراضات پر منع کا اطلاق حقیقی ہو۔ بہرحال ماقبل یہ بتایا کہ کبھی نقض اور معاوضہ پر ہونے والے اعتراض پر منع کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا منع کی 2 قسمیں ہوئی، ایک منع بالمعنی الاخص جو نقض اور معاوضہ کا مقابل اور قسیم ہے، اور دوسرا منع بالمعنی العام جس کا اطلاق مطلق سوال پر ہوگا، خواہ منع ہو یا نقض ہو یا معاوضہ ہو۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد غنیوال بول رہا ہوں۔ البحث الثانی ما یستبان من قولہ، یستبان اے یظہر مما ذکرنا من ان المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، عدم توجہ المنع حقیقتاً علی النقل والدعویٰ مبنیین للفاعل، ويجوز ان يكون مبنيين للمفعول بمعنى المدعى والمنقول، حيث لا يقصد ارجاؤه اي ارجاء المنع الى المقدمة، اي المقدمة المذكورة في دليل المستدل۔ بحث ثانی ما یستبان من قولہ، جو مصنف کے قول سے ما یستبان ظاہر ہوتا ہے، یعنی یستبان یعنی یظہر یعنی ظاہر ہوتا ہے ان باتوں سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی منع دلیل کو طلب کرنا ہے مقدمے معینہ پر۔ عدم توجہ المنع ما ذکرنا سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ منع کا متوجہ نہ ہونا ہے حقیقتاً نقل پر اور دعویٰ پر، یعنی منع متوجہ نہیں ہوگا حقیقتاً نقل پر اور دعویٰ پر، یعنی نقل اور دعویٰ مبنی الفاعل ہے، یعنی ناقل پر اور مدعی پر۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ، اور جائز ہے کہ نقل اور دعویٰ دونوں کے دونوں مبنی للمفعول ہو، یعنی مدعا اور منقول کے معنی میں ہو۔ حیث لم یقصد ارجاؤہ، اس حیثیت سے کہ منع کے لوٹانے کا قصد نہ کیا جائے مقدمہ کی طرف، یعنی ان مقدمہ کی طرف جو ذکر کیا گیا ہے مستدل کے جواب میں۔ بچوں یاد رکھو البحث الثانی یستبان
مصنف نے کہا ما استبانو من قولہ الی آخری، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یستبانو مما ذکرنا البحث الثانی کی خبر ہے، لہذا اب قاعدے کے مطابق متن کا مطلب درست نہیں بنتا، کیونکہ بحث ثالث یستبانو مما ذکرنا ہی تو نہیں ہے، بلکہ بحث ثالث تو بحث رابع تک ہے۔ تو ما یستبانو من قولہ سے شارح نے اس کا جواب دیا کہ البحث الثانی کی خبر یستبانو نہیں ہے، بلکہ ما یستبانو من قولہ ہی ہے۔ تو اب ماتن کا مطلب ماتن کے متن کا مطلب یہ ہوا کہ بحث ثالث وہ ہے جو ماتن کے قول سے ظاہر ہو جائے گی، اور ماتن کا قول آخر بحث تک ہے، لہذا قواعد کے مطابق ما یستبانو من قولہ کا حمل بھی مبتدا پر درست ہوا اور متن کا مطلب بھی درست ہو گیا۔ متن کا ماحصل یہ ہے کہ ما ذکرنا سے ہمیں معلوم ہوا کہ جیسے نقل اور مدعا پر نقل اور معارضہ وارد نہیں ہو سکتے، اسی طرح نقل اور مدعا پر اس وقت تک منع حقیقی وارد نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ معنی اس مقدمے کی طرف ارجاع کا قصد نہ کرے۔ البتہ اگر معنی نے نقل اور مدعا پر وارد کرتے وقت اسے مقدمہ کی طرف لوٹانے کا قصد کیا تو اب نقل اور دعویٰ پر منع حقیقی وارد کرنا جائز ہے۔ مصنف کا قول من ان المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، یہاں سے شارح نے بتایا کہ ما ذکرنا سے مراد منع کی تعریف ہے کہ منع کی تعریف سے یہ واضح ہو چکا منع کو نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراض، شارح نے کہا ما ذکرنا سے منع کی تعریف مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ منع کی تعریف سے یہ معلوم ہو گیا کہ جیسے نقل اور معارضہ نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں ہوتے، اسی طرح منع حقیقی بھی نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ منع کی تعریف سے صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ منع حقیقی نقل اور دعویٰ پر وارد نہیں ہو سکتا، لیکن منع کی تعریف سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ نقل اور معارضہ بھی نقل اور معارضہ دعویٰ پر وارد نہیں ہو سکتے۔ تو جواب ما ذکرنا سے مراد منع کی تعریف ہے اور ما ذکرنا سے مراد مقدمہ ہے۔ مما ذکرنا سے مراد منع کی تعریف ہے اور ما ذکرنا سے مراد مقدمہ ہے، اور مقدمہ میں نقل اور معارضہ کی تعریف بھی ہے، لہذا منع کی تعریف سے منع حقیقی کا نقل اور دعویٰ پر وارد نہ ہونا معلوم ہوا، اور نقل اور معارضہ کی تعریفوں سے اس کا نقل اور دعوے پر وارد نہ ہونا معلوم ہوا، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔ مصنف نے کہا مبنیتین للفاعل، ایک اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ نقل اور دعویٰ مصادر ہیں، اور مصادر اعتباری ہوتی ہیں، جو اعتباری ہوا اس بات نہیں ہوتا، جب اس بات نہیں تو نفی بھی نہیں، لہذا ان پر سوال بھی نہیں ہو سکتے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول۔ یہاں اگر مصدر مبنی للفاعل ہو تو نقل بمعنی ناقل اور دعویٰ بمعنی مدعی ہوگا، اگر یہ مبنی للمفعول ہو تو نقل بمعنی منقول اور دعویٰ بمعنی مدعا ہوگا، اور یہاں دونوں احتمال درست ہیں، لہذا ناقل اور مدعی منقول پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ مصنف نے کہا المقدمۃ المذکورہ، کیونکہ مقدمہ کا اطلاق متعدد چیزوں پر ہوتا ہے، اس لیے شارح نے بتایا کہ ہاں مقدمہ سے مراد وہ مقدمہ ہے جو مستدل کی دلیل میں مذکور ہو۔